اضافی دعا بھی مانگی تھی۔ واقعہ یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا۔ یہ جو عظیم دعا ہے اس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگے کا سوال نہیں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے، کہ ہر سے ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے۔ یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں، اسالو کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا نا، فدعوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں، اسالو کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام ہیں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل ہی نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن، جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو، اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی، وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے، لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟
उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा का यहां का सरदार, जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकी है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज़ तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है, कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है, कोई उसके इरादे को बदलने वाला है, कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है। यही बात है जो हुजूर ने फरमाई। ये ईमान का हासिल है लुबे लुबाब कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते मगर वो शय जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा अगर आप तारीफ कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल झुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरा ये नुकसान ना पहुंचा दे। इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने। ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजन पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरे कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है। इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है कलमा है, ये कलमा सोम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए पर कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। 11वीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग नहीं जानते? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई है, मैं यह करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाज़िल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को ज़हन नशीन कर ले, ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है, न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे, पानी दबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे, कोई किस फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जमीसाई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जमीन सर पर जमीन पर अपनी जमीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। नजर आता है कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज़्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज़्न रब में। देखिए यही यकीन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। सामने समंदर आ गया, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उसका था, उसका तसव्वुर कीजिए। और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा हमको पकड़े रहे। कुरान मजीद में तो यहां वो बातें नहीं लिखी है, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इस्राइल झगड़ने लगे, दस्तों करीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा ने यहां पर लाकर इससे तो वहीं बेहतर थे, वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेदार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो डर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा को पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है? कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन। नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो तब दिल को इत्मीनान है। तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइल ज़राए न हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, ज़राए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया। कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाक़ई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया यह है कि भारी भारी नज़्मों पर और कसीदों पर भारी, तवील तरीन नज़्में और कसीदे हो उन पर भारी हिम्मतें। अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राजू अब जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सींचने वाली है।
ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے یہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، بہت صحیح. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صدیق جو مرد ہے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں: ہمت او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول صلی سجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ رسنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی. اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے، کیا ہے اللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا کے جانے معاملہ کیا ہے. ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنکھ آئے محمد پر پائے. لیکن جیتے جی وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے. کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں لگاتے ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا کچھ پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک. اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے. جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. اب آ گیا اوپر کسی وجہ. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگتا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز تو ہی مانگتا. ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ کو سوال کرے مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ دولت لا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ خوش شخص آ گیا، اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ کے دو انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دیتا. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. کسی سے مانگو، کسی اور سے مانگو. یہ ہے توحید کا لب لباب. یہ سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو، اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہوگی.
ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. کیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان. اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نوا ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل ہوا ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ شروع کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا. اگلی مدد ہے، آپ کسی سے مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، مدد وہی کام کا فاستعن باللہ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے: استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے. استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے، صرف اللہ سے. عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ عليك. اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. ان لوگ کی خوف کس بات کا؟ کس سے خوف کروں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھا وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کبھی چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کے. اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلمیں اٹھا دی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم اس باہر سے لکھ دی گئی ہے، اس کی قلم اٹھا دیے گئے. جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ مار کے بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا. اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک ہوئے ہوئے. یہ تو روایت ہے وہ امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا بھی. اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. تو اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. اے فضل اللہ تجدو امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت تجاہد تھا، یہاں امامک ہے. امام مطلب ایک ہی ہے، اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے. اب تمہیں صلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد کا. یہ اللہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے پورا آتا ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کیوں ادا ہو گئی، حقیقی فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کی معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف اللہ فی الرخاء. اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فان دکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں. تمہیں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں
اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سرے سے نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شدت کی کمی کرتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، تو تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے. یہ ساری چیزیں جو ساری صحیحات ان کی جھٹپٹ ہے. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی لم یکن لیخطئک، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب